ट्रांसजेंडर नाम के पीछे ये लोग इतना झूठ बोल रहे थे اور یہ خسروں کا روپ دھارے ہوئے کچھ اور لوگ تھے. علماء کو اس کا بنیادی شعور نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ جو گرو چیلا کلچر ہے ہم نے ان بچوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. بڑے اسکولوں کے اندر بھی ہمارے ہاں جو بچہ ذرا سی شکل و صورت والا ہوتا ہے اس کو جس قسم کے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ناظرہ کو یہ درخواست دیتا ہے کہ میں عورت ہوں, ناظرہ اس کو عورت کا کارڈ ایشو کر دے گا. اس کی گال پر جو کالا تل ہے سمرقند اور بخارا اس کے نام قربان کر دوں. میری طبیعت خراب ہو رہی ہے یہ شعر و شاعری سن کے. کی شکل تھی اور ایک میرے اور پھر وہ انہوں نے باقاعدہ کالا پینٹ لیا, انہوں نے یوں کہ اس کے اوپر جوتا لے کے جوتے بھی مارے. اب لٹرلی 3 سال کے بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, آپ عورت بن سکتے ہیں, آپ لڑکی بن سکتے ہیں, آپ بائی سیکشول, اے سیکشول. اتنے 3 سال کے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. بچوں کو جینڈر ڈسفوریا فیڈ کیا جا رہا ہے. 1920 میں اس عورت کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہے کہ اب تم آزاد ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی ہیم لائن جو ہے وہ انہوں نے کوئی 2 انچ پھر کی. 10-15 سال لگے ہیں ان کو اس کو بازار میں لا کے کھڑا کرنے کے لیے. Being a woman, it's part of our thing to look beautiful. جی جی, It is absolutely. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ایک عورت کو سیکس سمبل بنانا ہے, چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیٹی ہو. شہوات من النساء, ہم نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا, خواتین کے اندر تمہارے لیے جاذبیت رکھی. میں پہلی دفعہ جب بینکاک گئی تھی میں نے کہا تھا میں نے زندگی میں یہاں دوبارہ نہیں آنا. ایک عجیب سی نیگیٹو انرجی ہے, شیطانی انرجی ان دیٹ پلیس. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یوں تو اقبال نے یہ شعر ہلاکو کے پوتے کے مسلمان ہونے پہ لکھا تھا کہ جو لوگ برباد کرنے آئے تھے مسلمانوں کی پوری سلطنت کو, ان کی اپنی اولادیں جب مسلمان ہوئی ہیں تو پھر برصغیر پاک و ہند اور ترکی میں صرف مغل ہی تھے کہ جو دین لے کے آئے آگے. یہ لیکن اس وقت مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب کوئی اسلام کی نشت ثانیہ کے ساتھ اس کے دفاع کے لیے کوئی ایسی شخصیت جدید ترین زندگی گزارنے والی وہ علم لے کے کھڑی ہو جائے. آج میرے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت ہے کہ جس کا میں ایک طویل عرصے سے مداح ہوں. زندگی پر فیشن کے اندر گزری, کپڑے بنانا, عورتوں کو خوبصورت کپڑے پہنانا اور ان کو خوبصورت کپڑوں کے اندر شاندار قسم کے لباس سے بطن کروانا, یہ ان کا خاصہ رہا ہے. وہ نام جو برصغیر پاک و ہند ہی نہیں اس کے ارد گرد کے بے شمار ممالک میں بہت مشہور ہے, آج میرے درمیان موجود ہیں محترمہ ماریہ بی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ زندگی میں کتنی اچھی انٹروڈکشن کبھی نہیں میں نے سنی. اچھا چلے, تھینک یو سو مچ. میں تو بہت کم کھانسی بیچ میں ہوگی ورنہ بور. دیکھیں میں آپ کو بڑے عرصے سے مداح چلا رہا ہوں, مشرف دور سے کم از کم, کہ اس دور کے اندر بھی ایک بہت بڑی رو چلی تھی سیکولرزم اور لبرلزم کی, لوگوں کو ان کے جاموں سے باہر نکالنا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ آزادی حریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان اقدار کو رونڈ ڈالیں جو ہماری قدیم دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان کا جو سیکولر لبرل ہے اس کو دیوالی اچھی لگتی ہے, اس کو کرسمس اچھی لگتا ہے, سانتا کلوز اچھا لگتا ہے, لیکن اس کو عید سے نفرت ہے کہ بکرے ذبح ہوتے ہیں. وہ تمام فیسٹ کے جتنے بھی بڑے بڑے تہوار. لیکن مجھے جس چیز میں مجھے آپ سے بہت جسے کہتے ہیں گفتگو کا موقع ملا وہ گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر جو دنیا پوری کی پوری اخلاقی بنیاد پر حملہ کرنا تھا وہ تھا ٹرانسجینڈر کیس. ایبسلیوٹلی جی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ ٹرانسجینڈر کا وہ کیس لے کے شرعی عدالت میں گئے تھے تو لوگ بل پڑے تھے کہ تم لوگ ہمیشہ جو ہے یہ مسکینوں, یہ ان لوگوں کے خلاف کلے آتے ہو اور سب کچھ, اور یہ لوگ تو بڑے دنیا مظلوم ترین لوگ ہیں. اور ہم لوگوں ویسے داڑھی رکھی ہوئی ہے, مولوی ہیں جو, تم لوگ ہمیشہ سے شروع سے ایسے ہو, خود اپنا کردار دیکھو, خود اب کیا کرتے رہتے ہو. اس دوران 2 لوگوں نے جسے کہتے ہیں بانگ دہل ساتھ دیا تھا. ایک الماس بابی, اس نے اصل ٹرانسجینڈر کا چہرہ کھولا, اور ایک آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کیا سوچی؟
اور یہ سب ایکچولی زندگی میں جو آپ پلان کرتے ہیں نا، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اکثر ہی بات کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت مجھے بچپن سے تھی. میں 5-6 سال کی تھی تب سے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی. اوقات میری اتنی نہیں تھی. میں کہتی تھی اللہ میاں مجھے نا کوئی کام دے دینا زندگی میں، کوئی مجھ سے کام ہے آپ کی، مجھے آپ سے بس محبت ہے. مجھے بادلوں میں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، مجھے پہاڑوں میں نظر آتے ہیں. میں ہمیشہ سے اس کی تھی. دیٹس وائی آئی وینٹ انٹو آرٹ. تو جب محبت ہو نا، عشق، تو پھر ہر چیز میں اپنا اوبیسلی اپنا محبت نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ نظر آتے تھے. بڑی میں نے منتیں کی اللہ میں مجھے کوئی کام دے دے، مجھ سے کوئی کام کرا لے مجھ سے. پھر اتنے سال ہو گئے. میری ایک ٹریننگ کا پروسیس ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹریننگ سے گزارتے ہیں. یا بہت جگہ آپ گھومی ہیں، کبھی کہیں وہاں پر جوتے پڑے، کہیں اور سے جوتے پڑے. پھر میں ایک دفعہ نا اللہ تعالیٰ سے لڑ پڑی کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں. ابھی سے جو بندہ ہے، ایک انسان جب اس قابل ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک کام دیتے ہیں، تو میں obviously اس قابل نہیں ہوں. دل ٹوٹ گیا میرا. میں اکثر عمرے اور حج تو میں نے ایک کیا. مجھے حج سے ہمیشہ تھوڑا سا خوف ہوتا یہ تھا. بہت مشکل سا کام ہے حج سے، لیکن مجھے محبت ہوگی حج سے جب میں نے کیا ہے. 3 سال پہلے کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں عمرے پہ بہت جاتی تھی. میری زندگی میں ایسی کوئی ٹرپ نہیں جب میں عمرے پہ اکیلی بھی جانے شروع ہو گئی تھی جب سے الاؤ کیا ہے. وہ ایک عشق کی ریولوشن ہوتی ہے وہاں پر. وہ جگہ ایسی ہے، جگہ ہی ایسی، اپنے آپ کو بندہ بھول جاتا ہے. تو پھر ایونچولی ہوا کیا کہ میرے بیٹے کی اسکول میں ایک ٹیڈ ٹاک تھی. اور ٹیڈ ٹاک میں ہمارا مطلب معیز اوان جو اوریجنل ہماری ٹرانسجینڈر پہ بات کرنے شروع ہوئے ہیں. سچ این انٹیلیجنٹ پرسن. آئی وش کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں آئے. کبھی کبھی دعا بھی نکلتی ہے کہ ٹاک سو انٹیلیجنٹلی. اینی وے، تو ان کی ٹاک ہوئی. اچھا مجھے پتا بھی نہیں تھا کون ہے معیز اوان. مجھے پتا بھی نہیں تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ. پتہ ہے ہم لوگ کیا سمجھتے تھے؟ انٹرسیکس کی ایکٹ کوئی پاس ہوا ہے جو تعریفیں سب کر رہے ہوتے تھے. یار ایسا کوئی انٹرسیکس کا مطلب وہ ایکٹ ہوا ہے پوری دنیا میں اس طرح کا نہیں ہے. میں کہتی تھی واہ ہم لوگ بزی ہوتے ہیں اپنی زندگی. کیونکہ ہم نے ہمیشہ وہی لے کے ہوئے جو کچھ پیدائشی ہوتے ہیں. پیدائشی ہمیں کچھ اور پتہ ہی نہیں. ہم نے فیشنی خسرے نہیں دیکھے تھے. فیشنی بھی نہیں دیکھے. اور یہ صاحب مجھے لگتا ہے ایز اے سوسائٹی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر ایک آزمائش بھی ہے کہ یہ جو گرو چیلا کلچر ہے، ہم نے ان بچوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. وہ سیکس سلیوری میں لڑکے، نارمل لڑکے، یہ آپ کو پتہ ہے جن نے ریسرچ کی ہوئی ہے، وہ کیسٹرائزیشن کرتے ہیں ان کی، اس کے بعد لے کے ان کو پہلے مینٹلی ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، پھر وہ آدمیوں کو بیچتے ہیں. چھوٹے لڑکے ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں. کسی اور کے بچے ہیں نا، غریبوں کے بچے ہیں. ایون بڑے اسکولوں کے اندر بھی ہمارے ہاں جو بچہ ذرا سی شکل و صورت والا ہوتا ہے، اس کو جس قسم کے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا یوں کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ہم سمجھتے ہیں، اپنے مسلمان کہتے ہیں، امت کے ہم لوگ لیڈرز ہیں اور یہ وہ. تو پھر جب میں نے ریسرچ آہستہ آہستہ 2-3 سال میں پتہ چلا وی ہیو لیٹ دیٹ انٹائر کمیونٹی ڈاؤن. خیر وہ علیحدہ بات ہے. تو وہ جب ٹیڈ ٹاک میں ان کا نام آیا تو اتنے زیادہ ہمارے جو تھے نا پیرنٹس دے سیڈ کہ جی یہ کس کو بلا رہے ہیں. تو مجھے اتنی بڑی اس کی ہوئی ان کا، کیونکہ وہ لگا یہ دے آر کینسلڈ اینڈ ISL کو کینسل کر دیں گے یہ وہ. تو پرنسپل ہم لوگ وہاں پر درمیان میں پارٹنرز بھی ہیں، تو ہم نے کہا کہ پرنسپل کو میں میسج کیا ہو کیا رہا ہے. کہتے ہیں جی یہ کوئی بندہ ہے ٹرانسجینڈر. میں نے کہا ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس طرح آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں. تو جو ہمارے سارے پیرنٹس ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بندہ نہیں آ سکتا. اچھا میں نے جب تھوڑی سی ریسرچ کی، صرف سرچ کیا کہ کون ہے اور کیا باتیں کرتا ہے، تو پھر وہ ساری ماشاء اللہ سے نکلی جس میں کائنڈ آف پورنوگرافک کانٹینٹ ان کا تھا، جو سوشل میڈیا پہ لائیو سیشنز ان کے ہوتے تھے جس میں اور بھی لوگ تھے، صرف یہ اکیلے نہیں تھے. وائی شوڈ آئی سے اینی تھنگ. اینڈ اس میں عجیب عجیب حرکتیں اور عجیب عجیب باتیں، اور پھر درمیان میں کوئی ڈرگس پی رہے ہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں ہو. میں نے کہا یار یہ لوگ آئیں گے ہمارے بچوں کو ٹیڈ ٹاک دینے، دیز آر رول ماڈلس. ٹھیک. تو میں نے کیونکہ بہت بڑی چیز ہو رہی تھی، میرے بھائی بہن میرے پارٹنرز ان دا بزنس، میں ان کو کہا کہ دیکھو یہ کافی بڑی چیز ہو رہی ہے، اگر میں اس کو بولوں گی نا تو دس از گوئنگ ٹو بی اے بگ تھنگ. تو میرے کیونکہ ماں باپ نے ہماری تربیت ایسی کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یار اللہ کا کام کر رہی ہو، تمہیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، اسٹارٹ ہو جاؤ. میری بھائی اور بہن دونوں نے کہا
بسم اللہ کرو, کوئی بات نہیں. ٹھیک, میں کہا دے بعد میں نا مجھے کہنا کہ یہ بزنس پہ یہ ہو گیا, بیکاز obviously ہم بزنس پیپل ہیں. ظاہر بات ہے, آپ کا تو برانڈ ہے, آپ کو تو سارے بائیکاٹ کر دے, ماڈرن تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے. بوائیکاٹ تو میک اپ آرٹسٹ بالکل ہوا ہے بہت میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا بسم اللہ, میں نے بسم اللہ کر دی. اور وہ دن اور آج کا دن کہ وہ میں نے ہاتھ لگایا اس کو, اور اللہ نے یہ کام لینا تھا. آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ ہے کیا. اس ٹرانسجینڈر نام کے پیچھے یہ لوگ اتنا جھوٹ بول رہے تھے. دے سیڈ, پوری دنیا سمجھتی تھی وہ انٹرسیکس بیچارے بورن اس طرح ہمارے ساتھ یہ خسرے ہیں جن کے خلاف ہمارا معاشرہ ہے, اور یہ ہے, اور یہ خسروں کا روپ دھارے ہوئے کچھ اور لوگ تھے. جی جی جی. اور وہ یہ سب کو یہ کہتے تھے ہماری تو زندگی ہمارے ساتھ, تو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو سارے آدمی ہیں, یہ تو LGBTQ کے لیے پچھلے 20 سال سے کام کر رہے ہیں, ان کو فنڈنگ بھی آتی ہے. یہ MSM جو میل سیکس ود میل کی پراپر کیمپینز چلاتے ہیں, یہ وہاں پر کنڈومز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. بھی ساری گندی باتیں کون کرے؟ میں کیونکہ ماں ہوں, میں کر سکتی ہوں, میں بچوں سے بات کرتی ہوں, اور مجھے کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے علماء تو کوئی بات نہیں کرتے. اور یہ صاحب اچھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہم گئے ہیں وہاں, تو آپ سوچیں کہ آخری دور میں وہ جمعیت علماء اسلام کے جب لوگ واپس آئے ہیں, تو آئے ہیں, شامل ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ کا اب تو سب کچھ بحث ہوگی, اب کیسے آگے؟ جی. اور وہ جو انہوں نے وکیل تھے کامران مرتضیٰ, وہ آگے تھے. جی جی جی. اس میں آخری دور میں, آخری جو پیشیوں میں سینیٹر جو تھے مشتاق, وہ آگے تھے. سینیٹر مشتاق نے کتنا کام کیا, آپ دونوں ہی ہیں بائی دی وے جنہوں نے سارا کام کیا. جب آئے تو پھر وہ اکٹھے ہو گئے نا سارے, لیکن وہ شرعی طور پہ تو ہم نے وہاں بتا دیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کوئی ان کو یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر کے دے رہا تھا کہ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر جو معذور پیدا ہوتے ہیں, جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے, کوئی ایک مرد ہے جو مکمل طور پہ مرد نہیں ہے, یا کوئی عورت ہے جو مکمل طور پہ عورت نہیں ہے. لیکن ایک جو 40 سال مرد رہتا ہے, اچانک اس کو خواب آتی ہے کہ اس کے اندر ایک عورت جاگ اٹھی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں یہ کیا تھا انہوں نے کہ کوئی شخص بھی جا کے ناظرہ کو یہ درخواست دیتا ہے کہ میں عورت ہوں, جی, تو ناظرہ اس کو عورت کا کارڈ ایشو کر دے گا. میں کل جا سکتی ہوں کہ میں مرد ہوں, اور وہ مجھے مرد کا دینا پڑے گا ان کو, کیونکہ میں فیل کر رہی ہوں. اور مولوی نے جا کے دیکھنا دینا کہ اندر حجاب میں کون بیٹھا ہوا, تو دونوں کی شادی کروائے. یہ ہم جب فگر, جب 26,000 لوگوں نے سیکس چینج کر, آپ یہ پیش کی تو سب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. وہ چیف جسٹس صاحب جو کہ فیصلہ کر کے بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا وہاں پر, ستانک زئی صاحب کو, ان کو کچھ عرصے کے بعد, 1 مہینے کے بعد, ان کے فیصلے کے 1 مہینے کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا تھا وہاں خاران میں. اچھا, اسی لیے سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو ڈیتھ تھریٹس تو نہیں ہیں. ہم سب کو ہونے چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی آواز جو تھی یہ بہت بھرپور آواز تھی, کیونکہ ہم, آپ کہہ رہے ہیں علماء نہیں بولے, علماء کو اس کا بنیادی شعور نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن اب تو ہے نا, اب آگے, اب کیوں نہیں بولتے؟ میں آپ سے صرف کہہ سکتی ہوں, یہ آپ تو بہت کر رہے ہیں اس پہ بات. دیکھیں, ہمارے ممبروں پہ, ہمارے مسجدوں پہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ لڑکے اور بچے سارے وہاں جاتے ہیں. اگر وہ ان کو ٹرین کریں, ان کو بتائیں کہ کس قسم کی حرام چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. کل بھی میں وہ گئی ہوئی تھی, اس میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے جیسے بندے کو کیوں بولنا پڑا, کیونکہ کوئی بولنے والا نہیں تھا اور کوئی بات سننے والا بھی نہیں تھا. اینڈ مطلب میں جس طرح سمجھا سکتی ہوں ایک عورت اور بچوں کو سمجھا سکتی ہوں, آپ لوگ جس طرح مردوں کو سمجھا سکتے ہیں وہ ڈفرینٹ سٹوری ہے, ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے. جو ٹرانسجینڈر کی نمائندہ بن کے خاتون آئی تھی عائشہ, وہ جب اس کا میں نے ڈیٹا پیش کیا عدالت کے اندر کہ 10 سال پہلے یہ شخص جو تھا یہ اسلام آباد یونیورسٹی میں پروفیسر تھا, اور 10 سال کے بعد یہ عورت بنا اور ٹرانسجینڈر بنا, اور بن کے یہ ہیومن رائٹس کے اندر جو اس نے اپنا, مجھے ایک دم ملا, اور یہ سب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی نہیں ہے, کوریڈور پاور. میں نے کہا مسئلہ سر ہے کہ یہ آپ نے مجھے جسے کہتے ہیں تھریٹ میں ڈال دیا ہے. میں نے کہا یہ تھریٹ کس لیے ڈال دیا؟ میں نے ڈالا ہے. پہلی بات تو ہے کہ اول تو تھریٹ ہے ہی کو نہیں, ہم لوگ انڈر تھریٹ ہیں تمہارے, کہ تم براہ راست ہم کو کہہ دیتے ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملیسٹ کرنے والے ہیں, تباہ کرنے. اچھا بہرحال یہ باتیں اپنے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس دوران آپ کو کس قسم کے مسائل فیس, خاص طور پہ جب وہ مرتضیٰ بھٹو والے جو ریلی ہوئی تھی اس کی ذرا ڈیٹیل مجھے بتائیے. بڑا انہوں نے مزہ کیا تھا ہمارے, اب یہ پاکستان کے جو نا فیوچر جنریشن لیڈر بنے گا نا یہ. جی 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 بالکل. اب انہوں نے, ان کا بھی کافی ٹرانسجینڈر اور اس طرح کی ڈانس کرتا رہتا ہے, اس کو آرٹ کہتے ہیں نا, ڈریگ کوئین, مطلب وہ ڈریگ آرٹ ہوتی ہے. I'm sorry, I don't even know the terms. میری جو نئی جنریشن کو زیادہ پتہ ہے, but it's called drag art or something.
where a man dresses up as a woman and وہ پورا آرٹ کا انہوں نے پینٹ بھی کچھ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ اسکلپچرز بھی بنائے ہوتے ہیں. I don't know what it was. لیکن انہوں نے جب مورت مارچ کی تو وہاں پہلی دفعہ میں ابھی بات میں نے اسٹارٹ کی تھی تو میری فرینڈس میں باہر تھی شوٹ پہ, ازبیکستان گئی ہوئی تھی. ازبیکستان اتنی خوبصورت, وہاں پر میں سمرقند بخارا, اچھا واہ, او ماشاء اللہ ہم لوگ ہر وہاں پر گئے جو, لیکن ان سائٹس پہ کہیں میں تھی تو مجھے میری ایک فرینڈ نے ایک ویڈیو بھیجی, یار تمہارا منہ کالا کر رہے کر رہے تھے آپ کا مجسمہ لا کالا کر رہے. جی. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, تو پورا اسٹیج لگا ہوا, ایک سائڈ پہ سینیٹر مشتاق کی شکل تھی. آپ کی کیوں مس کر دیے انہوں نے؟ یہ میرے یہاں بڑی جوتے ووتے مارے. اچھا یہاں پہ جہاں انہوں نے مجسمہ کھڑا کیا ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے پریس کلب کے سامنے مارچ ہوا تھا. ایک آپ کو پتا ہے یہ مارچ ہوتا ہے ٹرانسجینڈر, بالکل بالکل, اس میں وہ جو آتی تھی نا وہ یوں کرتے ہوئے جوتا میرے منہ پہ مارتے تھے. ان کو مل گیا کہ جی ایک سینیٹر مشتاق کی شکل تھی اور ایک میرے, اور پھر وہ انہوں نے باقاعدہ کالا پینٹ لیا انہوں نے یوں کہ اس کے اوپر جوتا لے کے جوتے بھی مارے, اور پھر ان کے پاس ہر قسم کے پلیک کارڈ سے جس میں ایک پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بھی ٹرانس ہے کیونکہ انڈے کی شکل سے پھر یہ شکل بن گئی. مطلب کہ ان کے پاس کچھ کہنے کو تو ہے, بدتمیزی بس ان کے پاس ہے. They don't have science, they don't have anything. اگر ہم بیٹھے نا ہمارے ساتھ اگر وہ گفتگو کریں, they can't win نا, so then they بدتمیز, وہ بدتمیز باتیں کرتے ہیں, پرسنل اٹیکس کرتے ہیں, فزیکل اٹیکس کرتے ہیں. I don't know what it is, but that was the first time. اور میں وہاں بیٹھی ہوئی تو ایوری ونز لائک یار تم نے کیا اسٹارٹ کر دیا تم. میں نے پھر اپنے بہن بھائیوں سے دے لائک کہ کوئی بات نہیں, اب اس طرح کا کام کیا تو یہ تو ہوگا. تو میں نے پھر وہاں سے بھی ویڈیو بنا دی. میں جہاں ہوتی ہوں میرے پاس شکر ہے ساری ٹیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے وہاں سے ویڈیو بنا دی کہ کر لو جو کرنا ہے, ہم تو اس پہ نہیں پیچھے ہٹیں گے. کیونکہ پھر آئی ریئلائزڈ کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ somebody like me will talk. اصل بات یہ ہے, ہاں اصل بات یہ مجھے ریئلائز آہستہ آہستہ ہونا شروع, بیکاز میں آئی ایم ان دا فیشن ورلڈ, اور یہ کرتے کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ فیشن فیلڈ میں جو سارے کرٹکس ہوتے ہیں, جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں, جو اولڈر ڈیزائنرز, یہ مجھے ہمیشہ دباتے تھے میرے بارے میں. مطلب جو میں کلیکشن بناتی تھی نا اس کے اوپر ٹریش کرتے تھے, کیونکہ میں کبھی بھی ان طرح کی تھی نہیں. کیونکہ دیکھیں میں مڈل کلاس فیملی, مائی فادر مائی مدر ریلیجس, میرے نانی تہجد گزار, ہمیں اس طرح کی تربیت تھی. اور جب اس طرح کی تربیت ہونا تو پھر جب فیشن میں گئی, مجھے شوق ہے بھائی, مجھے اچھے کپڑے بنانے کا شوق ہے. مجھے پارٹی کرنے نہ شراب میں پیتی نہ پارٹی میں جاتی, کوئی مجھے بلاتا تھا میں کہتی تھی یار میں نہیں آ سکتی. میں حالانکہ یہ تو ان کا روٹین ہے, یہ ڈیلی ہوتا تھا. آئی نیور فٹ ان, سو اسی لیے مجھے چاہتے تھے کہ میں سکسیزفل ہی نہ ہوں, لیکن میں بھی محنت کرتی رہی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ عزت ذلت پیسہ نہ ہونا یہ سب تیرے ہاتھ میں. میں تو مجھے پتا ہے کہ آرٹ میں یا اللہ تعالیٰ نے مصوری جو اپنی ایک ہے وہ آپ نے مجھے تھوڑی سی دی ہوئی ہے, مجھے آئیڈیا ہے کہ خوبصورت چیز کیسے بناتے ہیں, تو وہ میں کرتی رہوں گی. اب آگے آپ نے مجھے مطلب سکسیزفل کرنا 25 سال لگے, نہیں 20 سال, بڑی محنت کی, لیکن ایونچولی پھر یہ سارے چپ ہو گئے. بہت بڑا نام. اب بنا ایک اور ایٹیٹیوڈ میں نے دیکھا ہے, چونکہ میں نے 17 سال پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھا. جی یہ جو سارے بڑے بڑے بنتے ہیں نا وومن ایمانسپیشن کے معاملے ہمارے پاکستان کے اندر, ان کی کبھی گفتگو جو کر رہے ہوتے ہیں جب وہ کیٹ واک ہو رہی ہوتی ہے, اور جس طرح یہ وہ تولتے ہیں خواتین کو, تو ان جو بڑے بڑے عظیم قسم کے دانشوروں کی گفتگو سامنے آ جائے تو ان کا گھٹیا پن سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ہے, کیونکہ بیسیکلی تو عورت کو انہوں نے سمبل بنایا ہوا. اور اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہوا ہے ٹرانسجینڈر, یہ وومن جو ہے نا مارچ اس کے گارب میں ہوا ہے. انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے, یہ میں نے بڑی اس کے بارے میں, ہمیں 3 سال سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم جب بھی بیٹھتے تھے نا ہم ساری لائک مائنڈیڈ ویمن, تو ہم کہتے تھے انہوں نے پہلے عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا, ان کو ڈیمین کیا. ایک ماں کی ایک جو سٹیٹس ہے, ایک بہن کا سٹیٹس, اس کو بیٹی بہن سب کو ڈیمین کیا. ایک عورت کو I'm sorry but sex symbol بنانا ہے کہ چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیٹی ہو, بس ایک طرح کی till the day she dies all her role is only کہ وہ خوبصورت لگے. اس آرٹ میں it's all physical. پھر انہوں نے اسٹارٹ کی سرجریز, کم کارڈیشینز ٹائپ لوگ کیے کہ جی سرجری کر کے آپ کچھ بھی خوبصورت بن سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ٹرانسجینڈر کس طرح بنتے ہیں. جی
سرجری سے, وہی کاسمیٹک سرجری, وہی بوٹاکس, وہی امپلانٹس, وہ سب چیزیں پہلے عورتوں پہ انہوں نے ڈالی کہ دیکھیں نا عورتیں اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت کریں, ایز اف دیٹس دا اونلی رول آف اے وومن. جس سال ایشوریا رائے اور سسمیتا سین یہ دونوں بنی تھی نا, جی جی جی, انڈیا میں 5 پلاسٹک سرجن تھے, اس وقت 67,000 پلاسٹک سرجن ہے. بس یہ ہے مارکیٹ, منی, اٹس آل اباؤٹ دا منی, isn't it؟ مارکیٹ. تو مطلب میں اب لوگ یہ آگے سے کہتے ہیں آپ بھی بزنس کرتے, بھائی بزنس کرتے ہیں, بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ اپنی مورلز چھوڑ دیں, آپ غلط کام سٹارٹ کر دیں, آپ مطلب لڑکیوں کو اس طرح کر کے, مطلب میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ فاسٹ فیشن جو بہت جلدی نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک دن پہلے اگلے مہینے پھینک دیں, آئی ایم ایون اگینسٹ دیٹ. آپ کو کپڑے ایسے بنانے چاہیے جو لاسٹ کریں, آپ کو صحیح بات, یو نو جنریشنز تک لاسٹ کریں, کچھ سال تو لاسٹ کریں. دیٹ از ٹرو فیشن, ناٹ کہ آج پہنو اور کل پھینک دو. آئی ایم اگینسٹ دیٹ از ویل. اینی وے, سو انہوں نے یہ, اور پھر انہوں نے ماں کو گھر سے نکالا, انہوں نے ٹیکس پیئرز اور کرنے تھے, ان کو ایک چاہیے تھی کہ جی پوری ایک لیٹس سے کہ سلیوری slavery چاہیے تھی, in which they had to just have robots earn money for the big multinationals, and وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. اس میں عورت بھی باہر نکل گئی, پھر بچے اکیلے ہو گئے, اور پھر بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ ان لوگوں نے. سب سے پہلے ڈے کیئر سینٹر آیا, پھر اس کے بعد ہوم بیکر سروسز آئیں, پھر اس کے بعد وہ ڈے, ہاں ڈین, اور اس ڈینیز کے اوپر جو سیکس موویز بنی ہیں, آپ سوچ, پوری کی پوری موویز بنی ہیں. 1920 میں اس عورت کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑایا کہ اب تم آزاد ہو گئی ہو, اور پھر اس کے بعد اس کی ہیم لائن جو ہے وہ انہوں نے کوئی 2 انچ اوپر کی, پھر وہ شنیل والا جو اس نے وہ ایک اور طرح کا ڈیزائن, یعنی یہ کوئی 10-15 سال لگے ہیں ان کو اس کو بازار میں لا کے کھڑا کرنے کے لیے. اور میں بڑی شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے کہ پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کوئی ایسا مقام نہیں جس کو بازار میں لا کے رہنا بیچ. Actually, the thing is کہ women, being a woman, it's very important. It's part of our thing to look beautiful. جی جی, It is absolutely. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بنائی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے حب الشہوات من النساء, ہم نے اس دنیا کو ہم نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا خواتین کے اندر تمہارے لیے جاذبیت رکھ کے. یعنی قرآن کتنا واضح, اور مردوں کا ذکر نہیں کیا, جاؤ تم سے کوئی تم سے نہیں بنتی خوبصورتی. But the thing is کہ میں اپنی خود جو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ میری اس سوسائٹی میں آپ کو نا وہ جو سارے بیریئرز تھے وہ سارے توڑ دیے, کہ کوئی بیریئر نہیں ہے, آپ اپنا پورا منہ چینج کرا لیں, آپ اپنا پورا ہر چیز, انڈیویجوالٹی ختم ہو رہی ہے. رنگ مطلب آپ انجیکشن لگائیں, آنکھیں بدل دیں, ناک بدل دیں, باڈی فزیک بدل دیں, ہر چیز بدل کے, تو پھر آپ اوریجنل کیا رہ گئے؟ سو آئی ایم اگینسٹ دیٹ ٹو. ہر چیز مطلب اب آئی ایم 50 and I know I take care of myself, the way I eat, the way there is a natural way to do it as well. And یہ بھی مطلب اگر آپ اپنی فار ایگزامپل اسکن کیئر کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس ڈاکٹر ہے, وہ جا کے آپ اچھے فیشیلس کرائیں, جو مرضی کرائیں, بٹ ٹو گو دس فار کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کھول دیں. یہ ایک عورت دیکھو, یہ 50 دیکھو, they all look the same. اب اس طرح ہو رہا ہے کہ کم کارڈیشین جیسی کوئی 50, مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی شکل, یہ کون ہے وہ کون ہے. سو بیسکلی آئیڈینٹی ختم کی انہوں نے, اور پھر ٹرانسجینڈرس کو لائے, بیکاز اوپر سے تو وہ عورتیں لگتی ہیں, اندر سے کون دیکھتا ہے؟ بالکل ٹھیک, رائٹ. ان کے باقاعدہ کلبس بنے, سب کچھ بنا. یہ جو خاص طور پہ وہ جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں جیسے بینکاک ہے, جیسے جی ایکچولی ان ایکسپیریمنٹیشن بیچارے ان سے کہ وہ غریب تھے نا, ایک تو غریب تھے, ان کی اسکن جو تھی نا اس پہ وہ بہت کم وہ تھی, بال جو تھے پورے پورے یلو ریس سارے, بلکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم بہت ریفائنڈ لوگ ہیں کہ بندر سے انسان بنتے بنتے سب سے کم بال ہمارے اوپر رہ گئے, تمہارے تو بھی آدھے بندر ہو تم ابھی, جو باقی جو گورے ہیں یا افریقن لوگ کہتے ہیں ہم بہت. یہ تو ہے, جاپنیز, چائنیز اور ان کی بہت کم بال ہیں. پروتھلائز کیا نا ان کو پورے کے پورے, بینکاک کو تو پروتھلائز. اوف, وہاں پر سارے وہ جو اس کو شی میلز کہتے ہیں, جو بچے چھوٹے چھوٹے وہاں پھر رہے ہوتے ہیں اوپنلی ود دیز ڈسگسٹنگ وائٹ مین, جو مطلب یورپینز, جی یہ سارے 80 سال کے, 12 13 سال کے لڑکے جو ڈریس اپ ہوتے ہیں. مطلب میں پہلی دفعہ جب بینکاک گئی تھی, میں نے کہا تھا میں نے زندگی میں یہاں دوبارہ نہیں آنا. ایک عجیب سی نیگیٹو انرجی ہے, شیطانی انرجی ان دیٹ پلیس. یہ سارے ایریا بہت عجیب, لاؤس میں چلے جائیں, کمبوڈیا میں چلے جائیں, فلپین میں 1901 میں امریکنز پہنچے ہیں وہاں فلپین میں, اور وہاں شکاگو ٹریبیون کہتا ہے ایک پوری یونٹ تھی
جو مندناؤں اور اس طرح کے علاقے سے 12 14 سال کی لڑکیاں لے کے آتی تھیں اور وہ وہاں پر میٹرو منیلا اور مکاتی میں رکھی جاتی تھیں ٹو سرو ریگورا فوچیز، اور جو امریکنز جہاں گئے ہیں برتھرائز کر کے آئے. عراق میں انہوں نے یہ کیا، بیروت میں انہوں نے یہ کیا، ہر جگہ unfortunately. So the white race unfortunately has been responsible for this. ہر جگہ جہاں کولونائزیشن ہوئی ہے، چاہے وہ یورپین ہے چاہے وہ فرینچ ہے، موروکو کا حال دیکھ لیں آپ، جی جی، تونیزیا، موروکو، یہ آدھا سب فرینچ جو ایریاز. ہے وہ موروکن گرل سے بھرا ہوا ہے. یس، آدھا فرانس جو ہے. وہاں پر آپ کو پتہ ہے موروکو میں جتنے بوائز کے ساتھ ہی ہوا جی ہے، مجھے پتا. بیکاز the French are really into this. وہ آپ دیکھیں نا میکرون کا جو بیوی ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے. Did you know this؟ مجھے پتا ہے جی، وہ شکل سے ہم شروع سے یار یہ عجیب ہے تھوڑی سی، ہمیں پتا چل جاتا ہے بھی عجیب ہے، سمجھ نہیں. اب سمجھ آیا نا کہ آدمی کتنا بھی بدل لینا، جتنا بھی، یو کین ناٹ ہائڈ اٹ، the way he used to sit, the way اللہ نے جو عورت میں خوبصورتی عورت رکھی جو بنائی ہے وہ نیچرل ہے. آپ آدمی کو جو مرضی کر لے، اینڈ میں وہ جو بیٹھتے ہیں نا یوں کر کے تو پتا چل جاتا ہے یہ تو آدمی ہے، یہ عورت ہے ہی نہیں. جی تو یہ اب یہ اتنا گند کہ اب جب میں کسی سے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں اس ٹاپک میں جو بات کرتی ہوں، میری فرینڈ کہتی ہے یار پلیز ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے. میں نے کہا میں پورے دن یہ چیز دیکھتی ہوں، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اٹس لٹرلی اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کو ہیومن رائٹس کے نام پہ اور سارے نام پہ جس طرح اس کو پھر میں نے ایکچولی عورت مارچ ہم سب وی گرو اپ ان the 90s. We were all sold. اچھا یہ دیکھیں 70s کے ضیاء الحق کے زمانے میں وومن ایکشن فورم بنا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اچھا وہ اس کشور ناہید تھیں، ان کے کامل ممتاز صاحب کی مسز ہوتی تھیں، اپنا وہ تھیں، تو کچھ اور لوگ. یہ بیسیکلی اس وقت بنا تھا وومن رائٹس کے اوپر، جو قانون اس وقت پاس ہو رہے تھے دودھ لا، ایک انٹلیکچوئل لیول کا تھا. جی جی. اس کے بعد جب کہ اس خاتون نے جب نعرہ دیا نا میرا جسم میری مرضی، اس نے یہ کہا کہ اس نے اس کو فزیکل لیول پہ اس کو جب لیا، اور بیسیکلی ٹو الاؤ دا ٹرانسجینڈرز ان، اور ٹرانسجینڈر کے علاوہ اور بہت سارے جو غلاستیں تھیں. Also abortion rights. Basically it was about abortion rights. اب دیکھیں یورپ امریکہ میں ٹرمپ آیا نا، پھر اس کی ایک دن میں پہلی تقریر only two genders. ہاں ہر چیز غزہ میں غلط کر رہا ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے لوگ اس کو الیکٹ کیا ہے. لوگوں کو پتا تھا، لوگ تنگ آ گئے تھے یہ ٹرانسجینڈر موومنٹ ان امریکہ سے. لوگوں کے بچے تباہ ہو گئے ہیں، فیملیز تباہ ہو گئی ہیں. انہوں نے ووٹ ہی اس کو اسی لیے دیا. آپ جا رہے ہیں بچے کو اسکول بھیجنے، ایک دن ایک بچہ جو آپ کو بالی پہنے ہوئے گھر میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ایک لڑکا فیل لائک گرل، اور ساتھ اس کے ایک لڑکا جو ہے اس کا ہی از مائی بوائے فرینڈ. یس، اینڈ وہ تو چلو بوائے فرینڈ گے رائٹس چھوڑ دیں، اب لٹرلی 3 سال کے بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، آپ عورت بن سکتے ہیں، آپ لڑکی بن سکتے ہیں، آپ بائی سیکشول واٹ ایور، ایک وہ بھی ہوتا ہے ویئر یو اے سیکشول. جی اتنے 3 سال کے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور وہ اتنا ڈینجرس چیز ہے کہ بچوں کو جینڈر ڈسفوریا فیڈ کیا جا رہا ہے، فیڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کی مائنڈ تباہ ہو جائے. کوئی اسکول یورپ کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں بچے کو یہ بچپن سے نہ پڑھایا جا رہا ہو کہ تم کسی بھی وقت اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن سکتے ہو یا عورت بن سکتے ہو، یا تم دونوں میں سے کچھ بھی نہیں بن سکتے. اور آپ اور یہ صاحب دیکھیں کہ جو یہ اس کے کانسیکوینسز کوئی نہیں بتاتا، بیکاز رائٹ ناؤ اٹس اے ملٹی بلین گروئنگ انڈسٹری. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے پیسے کمانے ہیں، ان کو ایسی ڈرگس پہ ڈالتے ہیں which are given for castration for rapists. ہر اس کے پاس نا جو ٹرانسجینڈر ہوتا ہے اس کی جیب میں ایڈز کی کٹ ہوتی ہے. Yes. Every. اچھا یہ ایڈز کی کٹ مطلب ٹو چیک whether they have AIDS or not. Yeah, because obviously they وہ جو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایک قسم کی امیونٹی کے لیے نکالی ہوئی وہ کھاتے ہیں. اچھا نہیں، ٹرانسجینڈر بچوں کو باقاعدہ جو پیوبرٹی بلاکرز اور ہارمونز دیتے ہیں کہ بیسکلی پیوبرٹی سے پہلے ان کی ڈیولپمنٹ رک جائے، ان کی بون ڈینسٹی ختم ہو رہی ہے، ان کو کینسرز ہو رہے ہیں، ان کو اتنی سیویئر آٹو امیون ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھتا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر ٹرانسجینڈر بنانے کے لیے یہ کتنی بڑی میڈیکل انڈسٹری ہے جو پیسے کما رہی ہے، اور ماں باپ سے چھین لیتے ہیں بچوں کو امریکہ میں. تو یہ بھی اب یہ شکر ہے کہ بیکاز ٹرمپ، لیکن یہ کام اس نے صحیح کیا کیونکہ وہ پوری امریکن عوام اس کے پیچھے ہوئی ہے کہ somebody stop them. ہمارے بچے تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے بچوں کو لے کے وہ اسٹیٹ لے کے تو چلا جا کے جو مرضی کریں. So this entire movement when it started, I had no idea. اچھا پاکستان میں بھی ایک پرانا ایک ہمارے شاعروں کی ایک ٹریڈیشن تھی. پاکستان کی جو شاعری کا جو اردو شاعری کا محبوب ہے وہ مرد ہے.
ہیں؟ ہاں 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 اچھا ہاں جی میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ہومو سیکشول نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا؟ لکھنؤ کے ایک نواب سے واجد علی شاہ صاحب جی 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 بڑے مشہور ادب ادیب شیو وہ سارا کچھ موسیقی کے بڑے رسیا. تو وہ ان کے اوپر ایک وقت آتا تھا کہ جب وہ عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے اور باقاعدہ کہا تھا کہ آج ان کے وہ ایام ہیں تو آج 5 دن کو ذرا سا کچھ کھانے پینے کو احتیاط کی جائے. اور آج وہ حالت اس میں ہے کیا نام ہے پریگنینسی ہے وہ باقاعدہ تکیہ شکیہ رکھ کے سائیکولوجیکل ایشوز تھے. ہاں سر لیکن نواب تھے اس کے اوپر شاعری لکھی گئی ہے باقاعدہ تو نے رکھا میری جان کی پیاری روزہ بندی رکھ لے گی تیرے واسطے ہزاری روزہ. یہ اتنی میر تقی میر سودا اس کے بعد آگے جتنے بھی شاعر تھے دور تک میں آپ کو وہ اشعار سنا نہیں سکتا کہ جس قسم کے جو اشعار ہماری اردو شاعری میں اور یہ سارے ایران سے. مطلب میر کا شعر ہے کہ ترک بچے سے عشق کیا تھا ریختے کیا کیا ہم نے کہے ہندوستان سے شعر میرا آخرت کو ایران گیا. اللہ تو یہ ایران میں بھی یہی تھا یہ سارا کچھ. So are you talking about homosexuality جی within our ہوموسیکسولیٹی جو تھی یہ ایک ایرانی جو تھی یہ تحفہ تھا جو برِ صغیر پاک و ہند کو ملا. اچھا ایران میں تو ایک بہت عام ہے نا. آپ کو پتا اور یہ صاحب میں نے اس کے بارے میں بڑی ریسرچ کی تھی کہ جب آٹومنز میں جو پراپر ایک آرمی تھی جو کیسٹریٹڈ وہ کرسچن بچوں کو اغوا کرتے تھے ان کو کیسٹریٹ کر کے تو پوری ایک آرمی رومنس میں بھی چلا. آٹومنز آلسو ڈیڈ اٹ. آٹومنس ہاں یہ جو گلیڈیٹر پالتے تھے نا کیونکہ ان کو وہ کرنا ہوتا تھا نا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بکرا موٹا کرنا ہوتا ہے اس کو خسی کر دیتے ہیں ویسے وہ مرد کو وہ کر لیتے تھے. اور اسی طرح یہاں بھی یہ مغلوں کے جتنے خواجہ سرا تھے جی یہ سارے کے سارے یہ کہاں سے مسلمان. اور اس میں کمال کی بات پتہ کیا ہے کہ جو کچھ شہزادی ہوتی تھیں وہ سفارش کر کے نا مرد کو اندر خواجہ سرا کے روپ میں لے آتی تھی. یہ سب ابے کیا کرو یہ گند ہمیشہ سے ہی تھا اب کیا کریں. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑی ٹریڈیشن تھی کہ جو وہاں سے مثلا حافظ کتنا بڑا شاعر ہے ان کا تو اس کا ایک شعر ہے کہ اگراں ترک شیرازی بدستارت دل مارا کہ اگر وہ کیونکہ ترک کے بارے میں کہتے ہیں کہ سادیہ روز اصل حسن ترکاں دادا کہ پیدائش ترکوں کو اللہ نے حسن دے دیا کہ وہ شیراز کا جو ترک لڑکا ہے اگر وہ سارا دل میرے دل میں آ جائے بخول ہندوش بخشم سمرقند و بخارا رہا تو میں اس کی گال پر جو کالا تل ہے سمرقند و بخارا اس کے نام قربان کر دوں. آپ ہو کیا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے یہ شعر و شاعری سن کے. ہم کیا کسی کو ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن تھی اسی لیے ہمارے ہاں بٹ اٹس اے ویئرڈ ٹریڈیشن اٹس ان اسلامک اور یہ سب ٹوٹلی ان اسی لیے why has nobody talked about it اسی لیے ہمارے ہاں خسرے پلے اس لیے ہمارا ان کو ٹریڈیشن بنا اس لیے ہمارے ہاں ایکسیپٹیبلٹی آئی مزاروں پہ دیکھے کوئی ذرا سا ہو جاتا تھا وہ مزار پہ جا کے بیٹھتا تھا انہیں ہم کہتے ہیں بددعا بڑی بری لگتی ہے اور وہ جا کے اس کے. اور صاحب میں نے یہ بھی سنا I heard it on TV I don't want to name that person they said کہ دیکھیں جی ایک سمجھتے نہیں ہے خواجہ سرا کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم تو آدمی کا ہوتا ہے لیکن اس کی روح ایک عورت کی ایسا بالکل ہی غلط. یہ کیسے یہ کوئی کہہ سکتا ہے اور یہ کوئی عالم تھے جو ایسا بالکل غلط ہے. باقاعدہ ہمارے عدالت کے اندر جتنے بھی ایکچوئل خواجہ سرا تھے جو بیچارے انٹرسیکٹ تھے سارے ہمارے ساتھ تھے اور جتنے جو 2 نمبر مصنوعی خواجہ سرا تھے ہمارے خلاف تھے. یہ الماس نوابی کے ساتھ سارے الماس نوابی نے ایک دعویٰ کیا تھا وہاں عدالت کے سامنے. اس نے کہا جتنے قتل ہوتے ہیں ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کروانے میں سے ایک بھی خواجہ سرا نہیں ہے پیدائشی. واو سارے آدمی ہیں سارے آدمی سارے مرد سارے پیدائشی آدمی ہیں they are born. ایک بھی کہتے کیوں نہیں کراتے ہو اور اس کے خلاف شروع میں بڑا ان کو اٹھایا تھا انہوں نے ہر ٹی وی. آج کل کیوں ٹی وی پہ نہیں آ رہی؟ سارا غلبہ ہے ان لوگوں کا. پیسہ آتا ہے ظاہر بات ہے ان کو پیسہ ملتا تھا یہ چیز. اچھا اب میں تھوڑا سا کیونکہ یہ بات ایک طرف کر دیں بہت زیادہ فیشن کا جی جی کیونکہ طیبہ دنیا آپ کو یہ آپ کو شوق کہاں سے؟ مجھے ہمیشہ سے I used to write poetry in English because ہم لوگ کانوینٹ میں پڑھے ہوئے ہیں and I grew up in کراچی. تو کانوینٹس میں حالانکہ جو کانوینٹس میں ہماری ٹیچرس تھیں وہ کسی بھی ٹیچر سے بہتر یہی میرے ساتھ جیل میں ہے. بیٹی میری انگریزی میں پڑھی ہے میں اردو میں شاعری کرتا ہوں انگریزی میں کرتی. دیکھ لیں تو میں انگریزی میں کرتی تھی اور وہ بھی مطلب شوق تھا مجھے تو او لیولز اے لیولز تک میں نے کی اور مجھے ساتھ پینٹنگ کا بھی شوق تھا. سو آئی واز انٹو آرٹ. جب اے لیولز میں گئی نا مجھے سڈنلی ریئلائز ہوا کہ مجھے کپڑے بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں
16 سال کی تھی 17 سال کی جب میں نے پہلے اپنی ڈیزائننگ سٹارٹ کی اپنے کپڑے, اور پھر میں نے اپنے ماسٹر ہوتے تھے کراچی میں, ان کے پاس جب میں اسکیچ لے کے جاتی تھی نا تو وہ ہمیشہ کہتے تھے میری امی کو کہ باجی یہ آپ کی جو بیٹی ہے نا میں بڑا ٹیلنٹ ہے, یہ جو جس طرح مجھے چیزیں سمجھاتی ہیں کوئی نہیں اس طرح اتنا کرتا. تو پھر میری آہستہ آہستہ وہ کزن کی شادی ہوئی, اس میں کپڑے بنائے, اپنی کزنس کے لیے بنائے, اپنے لیے بنائے. تو اس طرح نا میری وہ اسٹارٹ ہوئی. تو پھر there was no fashion school in Pakistan at that time. اس وقت بالکل بھی ایک بھی نہیں تھا. شہزاد وغیرہ بعد میں آئے ہیں. جی, تو میں نے کہا کہ پھر ابو واز موونگ, تب وہ نا ہم لوگ کشمیری تھے, تو ابو نے کہا یار میں واپس لاہور جانا چاہتا ہوں, بیکاز ہم لوگ کراچی میں تھے, تو ہم لوگ وہاں یہاں لاہور آ گئے. لاہور میں پھر میں نے کہا چلو میں این سی اے میں جا کے, اب کوئی ہے تو نہیں فیشن اسکول, تو میں یہاں چلی جاتی ہوں. تو وہاں سلیمہ ہاشمی نے ابو کو بتایا, کیونکہ ابو ان کو جانتے تھے, وہ نیبرز تھے, ان کے جو ہسبینڈ تھے ماڈل, ہاں وہ نیبرز تھے, تو بڑی پرانی جانتے تھے ان کو. تو ان سے شعیب ہاشمی جو تھے نا وہ ابو کے نیبرز تھے. جب وہ رہتے تھے اس سے پہلے رہتے تھے ابو کہیں آئی ڈونٹ نو ادرود شہر میں کہیں, تو وہ دونوں ساتھ ساتھ, تو دے گرو اپ ٹوگیدر. سو انہوں نے پھر کہا پوچھا تو کہتے ہیں کہ اچھا اس کو اگر شوق ہے فیشن کا تو یہ اب بھی اگلے مہینے یہ فیشن اسکول کھل رہا ہے. میں نے کہا اللہ میاں دیٹس سم تھنگ بیکاز آئی ڈنٹ. وہ نوید شہزاد والا, نوید شہزاد والا, وی ور دا فرسٹ بیچ آف دا فرسٹ فیشن اسکول ان پاکستان. اور اس میں پھر مجھے اتنا شوق تھا کہ میں ایک دفعہ جب فیشن اسکول میں آئی نا پھر میں اپنی زندگی بھول گئی تھی, بیکاز آئی لوڈ میکنگ بیوٹیفل کلوتھس. اور امی مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا یا مصور ہو, تو میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ میری بیٹی میں اللہ تعالیٰ جو آپ کی مصور, وہ آپ اس کو بس وہ بند نہ کیجیے گا جو آپ نے اس کو ایک دی ہوئی اپنی اسٹرین. تو وہ مجھے ہمیشہ سے پینٹنگ کلرز اس کا شوق تھا. جب میں گئی ہوں تو 3rd ایئر میں آئی ٹوک ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا. 3rd ایئر ایک بھی وہاں کوالیفائڈ ابھی پاکستان میں نہیں تھا ڈیزائنر فرام دس اسکول. تو بیلجیم میں اس کا کمپٹیشن ہوا, کوئی 32 کنٹریز تھی. تو میں نے اپنی نا تب بھی مجھے ہمیشہ سا پیشن ہمیشہ اسلام تھا, پیشن ہمیشہ پاکستان سے مجھے ایسی محبت تھی. ابو آرمی میں تھے, تو اس وقت ایسی مجھے محبت تھی کہ میں, اور امت میری جو نانی تھی وہ مجھے نا بٹھا کے تو اقبال سناتی تھی, اور مجھے کہتی تھی فلسطین سے مجھے کیوں اتنی محبت ہے, کیونکہ وہ کہتی تھی بیٹا کشمیر جب آزاد ہوگا نا تو فلسطین ساتھ ہوگا, یہ یاد رکھنا. کشمیری تھی میری نانی. تو یہ مجھے سب چیزیں انہوں نے سکھائی ہوئی ہیں, میری ماں باپ نے سکھائی ہوئی ہیں. تو میں نے جو کلیکشن بنائی تھی نا وہ پاکستان سب کانٹیننٹ پہ بنائی تھی کہ کیسے پاکستان بنا, برٹش نے کیا کیا. تو امیجن فیشن میں میری تب بھی وہی تھی. آئی گاٹ دا 3rd پرائز آل اوور دا ورلڈ تب پہلی دفعہ. یہ کس سن کی بات ہے؟ 1990 ان شڈ 7. عمر نہیں پوچھ رہا آپ کے, نہیں عمر نہیں, مطلب کہ اتنی پرانی ہے کہ مجھے یاد بھی 1990, کیونکہ 1999 میں وہ کی تھی تو 1998 ہوگا یہ. اچھا ٹھیک, یس 99 میں آپ نے کیا, ٹھیک. تو وہاں پہ مجھے وہ ملا, اینڈ تب آئی ریئلائز کہ اچھا مجھے شاید ٹیلنٹ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سے کون, میں میک اپ بھی وہاں خود کر رہی تھی, تو وہاں پر ایون جوری نے مجھے آ کے کہا کہ تم یو آر ٹیلنٹڈ, ڈو سم تھنگ ان. میں نے کہا میں تو کر ہی رہی ہوں فیشن. پھر واپس آئی, اسٹارٹ ہوئی. بڑا مشکل تھا 20 سال, مطلب there were times جب ایز آئی سیڈ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے سیلریز کے. مشکل کام تھا اسٹیبلش کرنا, جو بڑے بڑے جائنٹس بہت موجود تھے. کوئی نہیں وہاں تو تھا ہی نہیں کوئی, اور عورتوں میں نہیں تھا, عورتوں میں کوئی بھی نہیں تھا, برانڈز بھی کوئی نہیں تھے. گھروں پہ بہت بڑے بڑے ڈیزائنرز تھے جو لاکھوں روپے تب بھی کہ برائڈلز بیچتے تھے. there were no brands. فاطمہ سویا بجیا ٹائپ, جی اس طرح کے. امیزنگ کی کیا ویسے پرسنالٹی تھی, کیا بات. لیکن وہ بہت مہنگا ہوتا تھا برائڈل ان کا مہنگا. یہاں پہ لاہور میں تھے نیلوفر شاہد, وہ بہت ہماری جو ایک ٹریڈیشنل وسیم خان اینڈ آل دیز پائنیئرز. تو پھر میں نے کہا میں نے تو برانڈ بنانی, کیونکہ میں نے ایک بک پڑھ لی تھی کالڈ دا ڈیتھ آف فیشن, اینڈ آئی ریڈ دا فیوچر آف فیشن از ریڈی ٹو ویئر, اینڈ آئی سیڈ میں نے ریڈی ٹو ویئر اسٹارٹ کرنا ہے, افورڈیبل فیشن. تو میری وہ ایک بزنس مائنڈ, بیکاز آئی ایم این انٹرپرینیور ایز ویل, تو میری بزنس مائنڈ بھی تھا. تو میں نے کہا میں نے تو, اور عوامی بھی. فیشن کو ہم نے وہی کہا تھا نا, وہ جو پیرس کے بڑے بڑے اس کے اندر ہوتا ہے, وہی چند لوگ پہنتے ہیں. ایک تھیوری ہے جو بہت ایلیٹ کو, آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. کیونکہ میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا, میں چھوٹی سی تھی, اینڈ ابو واز ورکنگ سم ویئر. ابو لیفٹ دی آرمی ارلی, اور obviously ان کے پاس اتنے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو عید پہ ہم لوگ ایک دفعہ گئے تھے, ایک ہی اسٹور تھا کراچی میں ایک ڈیزائنر کا.
تو وہاں نا وہ جو مینیجر نا مجھے یوں کر کے دیتی تھی اچھا آ گئی ہے, مجھے اتنا شوق تھا فیشن کا, تو ہاں آ گئی ہے, اس کے پیسے شیسے تو زیادہ ہوتے نہیں ہیں. عید کی عید میری امی لے کے جاتی تھی کہ بیٹا ایک کپڑے تم نے لینے ہیں, باقی میں تمہارے سے لاؤں گی. تو پھر میں نے اپنی امی سے آئی ریمبر تب کہا تھا کہ امی انشاءاللہ کبھی نا میرا بھی ایک اسٹور ہوگا نا تو میں کبھی بھی اس طرح لوگوں کو ٹریٹ نہیں کروں گی. میں کہوں گی ہر عورت جس کے پاس 1000 روپے بھی بہت ہوتے ہیں, 1000 روپے بھی اس کو بھی وہاں پہ کوئی چیز ملے گی. تو امی مجھے یاد کراتی, یاد ہے تم یہ کہتی تھی, کیونکہ میرا خواب یہ تھا کہ it shouldn't be about the fashion is not about the elite. Oh yes. It's about empowering the women from every strata of society. بلکہ اب تو ہو یہ گیا ہے کہ جو ہمارا غریب عورت تھی نا, جو وہ بنتی ہوتی تھی نا, اس کو انہوں نے ایلیٹ میں لے آئے ہیں. یہ بلوچی کڑھائی, یہ فلانا, وہ 400 روپے کے لے کے 40 ہزار کا بیچتے ہیں. ان کو اب پتا چلا ہے کہ جو ایسٹھیٹکس وہاں تھی, جو ٹریڈیشنل ایسٹھیٹک تھی, جو سندھی سینچریز سے چل رہی ہیں نا, something that's been developed over so many centuries, اس کی aesthetics, جو رلی میں, جو اجرک میں, جو ان کے بلوچی کڑھائی میں, جو باقی کیا چیز تھی. ایگزیکٹلی. تو مجھے یہی تھا کہ میں نے, اور خواب بھی یہی تھا کہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, کیونکہ محبت تو مجھے امت پر اب مجھے امت سے زیادہ محبت ہے, کیونکہ I realized رسول اللہ کی حدیث پہ امت. میں تمہیں مومن کی پہچان بتاؤں, یہ جست واحد ہے, ایک جسم ہے, ایک جگہ کانٹا چبھتا ہے نا تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل. تو اصل پہچان مومن کی اب آئی ہے آپ کے اندر. تو مجھے تو کچھ سالوں سے اب مجھے امت سے محبت ہوگی. میں جب بات کرتی ہوں میں امت کی کرتی ہوں, فلسطین کی بھی اس لیے کرتی ہوں کیونکہ فلسطین پہ کوئی بات نہیں کرتا, لوگ ڈرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں, ان سے سب جو ہے ہمارے obviously لوگ کما رہے ہیں, اتنی بڑی ان کی انڈسٹریز ہیں, ان کو کون ہاتھ تباہ کر دیا دنیا میں نا, جو سارے میکڈونلڈ سے لے کے تباہ تو ہوا, لیکن اور یہ سب ابھی پھر دوبارہ اٹھ جائیں گے. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں جب گزرتے ہوئے, آپ دیکھ لیں ابھی بھی لوگ یہ ہمارے ملک, یہ لاہوری ہے, کیوں ہیں یہ لاہوری ہیں, ان کو کچھ کھلا دو. کراچی ہمارے سے بہت بہتر ہے, ان کو کچھ کھلا دو. بٹ کسی کو کچھ درد نہیں ہوتا کہ فلسطین میں ہو کیا رہا ہے. نہیں, کوئی نہیں, بالکل نہیں ہوتا. میں آپ کو, میں یہ اللہ کو مطلب حاضر آ جا کے کہہ رہی ہوں کہ جب سے فلسطین کی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے نا, کراچی میں دبئی کی ایمریٹ مال میں اسٹار بکس کو ویران دیکھا ہے, میکڈونلڈس کو ویران دیکھا ہے, لیکن مکہ مدینہ میں بہت رش ہے. اب مکہ مدینہ میں ان کو نام بڑا اور طرح کا کر دیا نا, البیک. نہیں وہ البیک تو صحیح ہے, وہ سامنے ہے نا مکہ میں وہ اسٹار بکس ہے, پھر برگر کنگ, آل دیز تھنگس. اور میں یہ دیکھتی ہوں پھر وہاں جب لائنز ہوتی ہیں پھر مجھے دکھ تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جاتا ہے نا, ہم مکہ ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جو 80 سال کے بوڑھا ہوتا ہے, چاہو بابے نو آج کراؤ, باپ کو آج کر, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے. یس اینڈ نو I'm you're much more I guess understanding. مجھے اب غصہ آتا ہے, آنا چاہیے. مجھے ہوتا ہے کہ ہماری امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ I see young girls and boys all over the world who are Muslim, اور پراپر مطلب یہ نہیں کہ حجاب کر کے پھر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں, لڑکے بھی فل, لیکن وہ کیوز میں لگے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ. میں نے ایک روکا ایگزام, میں ابھی 2-3 مہینے گیا ہوں عمرہ کرنے کے, میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم نے کتنے کا لیا ہے یہ برگر؟ اس نے کہا یہ اتنے کا لیا ہے. میں نے اس سے 8 گولیاں آتی ہیں, اور 8 گولیوں میں سے اگر 6 کا نشانہ بھی خطا ہو جائے تو 2 تو بچے ماریں گے نا یہ ہمارے. تمہیں اندازہ ہے؟ نہیں ہے نا اندازہ. That's why I think ہماری امت کا یہ حال ہے. اچھا ہاں, فیشن کو پھر آپ نے تو بس پھر اب آہستہ آہستہ جب گروتھ میں آئی ہوں 20 سال پہلے, اس سے پہلے بڑا نام آپ کا ہو گیا تھا. ہاں میں نے مطلب ویسے بھی کیا ہوا کہ I was a single mother when Fatu, my older one is now 21, ماشاءاللہ میری بیٹی, اور میرا جو بیٹا ہے وہ ابھی 10 سال کا ہے, تو کافی ان کا گیپ ہے, اور جو چھوٹا ہے. تو مطلب میں ان کو, وہ میری گود میں ہوتی تھی, اور کیونکہ میں پوری دنیا میں اپنا برانڈ سیٹ کر رہی تھی, مجھے ٹریول کرنا ہوتا تھا, سوٹ کیس میں کپڑے لے کے جاتی تھی, بیچ کے آتی تھی, اس طرح بھی میں نے کیا ہوا ہے. تو آئی ریمبر میں وہاں پر نا ایٹ دا اسٹالز ہمارے لگے ہوتے تھے, تو میں وہاں پر اس کو سائڈ پہ کھانا کھلا رہی ہوتی تھی, ساتھ کپڑے بیچ رہی ہوتی تھی. وہ سب چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں. جب خود اس طرح محنت کرو نا تو پھر قدر آتی ہے ایک ایک پیسے کی, جب خود اس طرح کیا ہو. اور آئی ریمبر کہ اتنا میری وہ جو میں نے محنت کی ہوئی ہے نا, وہ آج میرے کام آ رہی ہے, کیونکہ سب کو تب پتہ چل گیا تھا کہ ایک نیا برانڈ ہے. کیونکہ میں لنڈن بھی جاتی تھی, میں یورپ بھی جاتی تھی, میں امریکہ بھی, اکیلی جو ہے وہ 2 سوٹ کیس لے کے
اور اپنی چھوٹی سی بچی کو پکڑ کے, تو بڑی, اور اس وقت ہمت بھی اللہ تعالیٰ, یعنی 20s and 30s آپ میں بڑی ہمت ہوتی ہے. اب جا کے میں کہتی ہوں میں نہیں ٹریول کری, اب میں شکر ہے میرے پاس میری وہ ڈیزائنرز وغیرہ ہیں. تو تب میں نے ایک دکان سے اسٹارٹ کی لاہور, اور مطلب میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ میں نے اسٹچنگ بھی خود کی ہوئی ہے, اڈے پہ کام بھی خود کیا ہوا ہے, کیونکہ میں نے سب کچھ سیکھا ہوا ہے, رائٹ. سو آئی نیو. اور جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میرے ماسٹرز وغیرہ 20 سال کے جو ہے نا ایکسپیرینس والے, جب میں ان کو بتاتی تھی نا یہ پیٹرن اس طرح کاٹنا ہے, کہتے تھے کیا کل کی بیوی آ کے تو مجھے بتا رہی ہیں. تو میں کہتی آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف, آبویسلی دے ڈونٹ نو دیٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ اٹ. تو پھر میں خود کاٹ کے ان کو فٹنگ کر کے دیتی تھی. پھر آہستہ آہستہ ان کی رسپیکٹ ارن کرو, پھر اپنی اسٹیچز کی رسپیکٹ ارن کرو, پھر اپنی جو ٹیم, اب میری ٹیم ماشاء اللہ تھاؤزنڈز میں ہے ہماری جو ہے, it's become a huge organization. آپ کا میں جو تھوڑا بہت دیکھا ہے, آپ کے پروڈکٹس کو دیکھا ہے, اس میں ایک بات یہ ہے کہ ویسٹرنائز جھلک نہیں آتی, یہ بہت فرق ہے باقی اس کی نسبت. کیا تھا اچھا ان دا سینس کہ میں نے شروع میں ایکسپورٹ کیا ہوا, لیکن اب نہیں ہے, اب تو بالکل نہیں ہے, اب تو بالکل بھی نہیں. میں ہمیں نا فیشن, اور یہ سب ہمیں نا یہ فیشن پڑھاتے ہیں, saying that we were brainwashed into saying کہ a body is just a way to, it's an art form. اس میں آپ جس طرح ننگا کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, there's no. تو بچے جب 16-17 سال کے بچے کہیں it's not about, اتنا آپ ماڈلز کو دیکھ کے ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں. It's completely, and ہم فرینچ, یہ جو فیشن اسکول تھا یہ فرینچ تھا, سو ہمیں تو یہ تھا کہ یار اٹس جسٹ اے باڈی, جسٹ اے مینیکن, ایسی کون سی بات ہے, اٹس این آرٹ فارم. اچھا آپ کے یہاں فرینچ استاد سے پڑھاتے تھے؟ جی یہاں پر جرمنس تھے, فرینچ تھے, تو ہم نے بڑی اچھی ایجوکیشن دی ہے. بیسیکلی تو پیرس ہی ہے نا جو ساری جی پیرس از دی دنیا گھومتی ہے, سینٹر آف ایوری تھنگ. جی ہاں جی. تو میں نے شروع میں ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بہت چیزیں بنائی ہوئی ہیں, بٹ فار دا لوکل مارکیٹ آئی ریئلائز ویری کوئکلی کہ اگر میں نے سکسیزفل ہونا ہے تو یہ جو خواب ہمیں دکھاتے ہیں نا کالج میں کہ جو آپ پوری دنیا میں یہ کریں وہ نہیں, دس از فار دا پاکستانی وومن. واٹ از دا پاکستانی وومن ویئر؟ میں آن مائی اون آئی ڈونٹ ویئر اے سلیولس. وائی ایم آئی میکنگ سلیولس؟ وائی وڈ آئی وانٹ مائی ڈاٹر ٹو ویئر اے اسپیگیٹی اسٹریپ؟ نو آئی ڈونٹ. تو یہ پراپر مجھے ہماری جو برین واشنگ ہوئی تھی اس کو نکال کے پھینکنا پڑا ہمیں, پھر ری انوینٹ کر کے ہم نے کہا یہ. آج بھی آپ کو شاید تھاؤزنڈز میں کوئی ایک بچی ملے گی جو سلیولس پہنی ہوگی. اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھا اب بہت زیادہ ہو گیا. لیکن ہم بھی دنیا بالکل اپنی آج بھی تھاؤزنڈ میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, باقی جگہ جاتے ہیں, ابھی بھی آج بھی خاتون, میں حیران ہوتا ہوں کہ دبئی ویسٹ میں بھی آپ چلے جانا تو ایک خاتون جھکتے ہوئے یوں ضرور کرتی ہے, کتنی بھی ماڈرن ہو جائے. تو یہ اس کی ایک نیچرل جو ہے اس کو نہیں لیتے. میں آپ کو بتاؤں سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے پہلے 2 جذبات ہوتے تھے کہ ان سورو وی ویپ, ان امیوزمنٹ وی لاف, یہ 2 تھے کہ ہنستے. اب وہ کہتے ہیں ان شیم وی بلش. وہ کہتے ہیں میمل, جو ایک بندریا جو ہوتی ہے, جو ایک کبوتری جو ہوتی ہے, اس کے بھی چہرے پہ وہ بلش کے ایلیمنٹ آتے ہیں. یہ خاتون کے اندر جو اللہ نے حجاب کا, جو شرم کا ایلیمنٹ ہر میمل کے اندر موجود ہے. بالکل it's true for most women, and the moment you let go of that, and I feel that کبھی میں اپنی بیٹی کو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا یہ والی کپڑے لڑکیاں پہن رہی ہیں اب شادیوں پہ. شادیوں میں پہنتی ہیں. Yes, it's happening, but alhamdulillah کہ most of my market, the clothes that I'm making are for women who don't even wear sleeveless. تو ہماری جب چیز کوئی بکتی نہیں ہے ہم کیوں بنائیں. اور میں ایک پازیٹیو بات آپ کو بتاؤں کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو پوری یونیورسٹی میں کوئی 15,000 اسٹوڈنٹس ہوں گے, جن میں سے کوئی 6,000-6,500 عورتیں تھیں. ایک لڑکی تھی جو حجاب لیتی تھی, ہمیں اس کا نام بھی پتا تھا کون سی لڑکی حجاب لیتی. آج 37% لڑکیاں حجاب لیتے ہیں یونیورسٹی کی. اچھا. آج سے 4 سال پہلے سن سلک نے اپنا حجاب کا شیمپو نکالا ہے, آپ کو پتا ہوگا. جی آئی نو. کوئی مارکیٹ ہے تو نکلے نا. بالکل. قاضی حسین احمد صاحب کہتے تھے کہ ہم اکیلا میں تھا یونیورسٹی میں جس کی داڑھی ہوتی تھی, آج آپ کو داڑھی, تو جہاں خیر برائی چلی وہاں خیر بھی موجود ہے. تو پازیٹیو موجود ہے. آپ بہت پازیٹیو ہیں. میں سے میں کبھی بہت نہیں موجود ہے. ہاں بہت وہ ہو جاتی ہوں کہ دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ میں کیونکہ اس پہ اکثر بات بھی کرتی ہوں کہ لڑکیاں لڑکے واٹ ایور, ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ ہے نا آف رائٹ اینڈ رانگ وہ بہت گرے ہو گیا ہے. بہت زیادہ. there is no distinction. بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. موریلٹی میں بہت وہ ہو گیا, گرے ہو گیا. Too much gray area.
وی نیڈ ٹو ڈیفائن. اور اس میں ہر ایک کو یہ بھی کہتی ہوں, خیر فیشن کی اگر بات کریں تو اس میں تو خیر یہ بالکل بہت ہی زیادہ گرے ایریا ہے, ہارڈلی اینی بلیک اینڈ وائٹ. بٹ ادر دین دیٹ ایون ان لائف آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنا آسان ہے کہ آپ کرپشن کر لیں یا کوئی کسی کا پیسے اٹھا کے کھا لیں, یا چھوٹی موٹ جو ہمارے لیے کتنی بڑی چیزیں ہوتی تھی گروئنگ اپ, کہ کسی کا پیسہ. اس کی ایک وجہ ہے, آپ چونکہ انگلش میڈیم پڑھی ہے نا تو آپ کو بڑی آسانی سے اس کا اندازہ ہوتا ہوگا. یہ جو لینگویج ہم انگریزی کی تعلیم دیتے ہیں نا, یہ ہمیں احساس ہی نہیں دیتے ہم کیا بولا ہے. مثلا آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں آئی لو یو, لیکن آپ کو کہنا پڑے گا نا میں تم سے پیار کرتی ہوں, تاکہ ماتھے پسینہ آ جائے گا. یہ ہے فرق. اسی طرح بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, یہ بڑا ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں گناہ وابستہ نہیں ہے. ہاں اٹس ناٹ, جس کے بارے میں یہ روٹین, کیونکہ ہم نے وہ پڑھا ہے نا, تو اس طرح کی چیزیں. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری پوتی, ہم ایک جگہ تھے تو کسی جگہ بچہ پیدا ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ اس کی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن سیریمنی کب ہوئی تھی. اللہ, وہ 4-5 سال کی ہے, اچھا, اور دبئی میں پڑھتی ہے. میں حیران رہ گیا کیونکہ کسی کارٹون نیٹ میں دیکھا فلم میں کہ جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن جینڈر ریویل نہیں, آئیڈینٹیفیکیشن کہ آج اب پتہ چلا ہے جی کہ اچھا بیٹی ہو رہی ہے بیٹا ہو رہا ہے. نا جینڈر ریویل وہ ہوتا ہے جب when you're expecting and then first وہ آتا ہے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے where you feel, ہاں ہاں, اور یہ سیریمنی ہے, become a ceremony now. yes yes people celebrate it. yes بالکل صحیح بات ہے. تو یہ کلچرل انفلوئنس جو ہے یہ سمجھ. بہرحال صرف آخر میں صرف چونکہ آپ اس بیسک جیسے کہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر ہیں فیشن کے اور باقی چیزیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن جو ہے, کیونکہ فیشن بذاتی طور پر آپ کا لباس جو ہے نا آپ کے رویے کو بھی ساتھ ڈٹرمن کرتا ہے, رویے کو ایکسپریس بھی کرتا ہے, ڈٹرمن بھی کرتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اوپر کس قسم کا حملہ ہے ہماری بیسک فیشن کے اوپر, کہ جیسے آپ نے کہا نا بہت ہو گئی ہیں سلیو لیس, اور مجھے بھی ظاہر بات آپ نے کہا ہے تو مجھے بھی حیرانی ہوئی ہے. دیکھیں میں اور یہ سب فیشن میں, کیونکہ آئی مین اٹس اے تھنگ آف بیوٹی. اب اس پہ بھی ایک لائن ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ او مائی گاڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو میک ماڈسٹ فیشن. میں کہتی ہوں نو دیٹس دا چیلنج, کہ آپ اف یو وانٹ ٹو ریموو ایوری تھنگ دین واٹس اے چیلنج. آپ کا ایک سوسائٹی, ایک ریلیجن, ایک آپ کی کلچر کی باؤنڈریز ہیں, اس کے اندر رہ کے آپ کریٹ کریں, دیٹ از دا چیلنج فار می. اینڈ آئی ریئلائز دیٹ 25 years ago when I started, کہ 2 سال میں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ والا جو ہمیں سکھایا گیا ہے دس از ناٹ فیشن فار پاکستان. اب میری بیٹی ٹرکی میں فیشن پڑھ رہی ہے, اب وہ میں کہہ رہی ہوں بیٹا جو بھی آپ پڑھ رہے ہو اٹس جسٹ دا بیسک, وہ وہاں چھوڑ کے آئیں گے. جو پاکستان ہے نا وہ میں آپ کو سکھاؤں گی جو میں نے سیکھا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ آئی, اینڈ تھرو ٹرائل اینڈ ایرر. لیکن بیکاز اللہ تعالیٰ has given me this talent of being an entrepreneur and a business woman as well, so I used to make میرے اپنی P&L statements and Excel پہ شیٹس میں خود بنائے, پروڈکشنس خود کی ہوئی ہیں, سب کچھ خود کیا ہوا ہے میں نے. تو اب مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے آف ہاؤ ٹو رن اے بزنس, اینڈ مطلب اپنی شاپس کی انٹیریئرز میں نے خود کی ہوئی ہیں, مطلب یو نیم اٹ آئی ہیو ڈن اٹ فار مائی بزنس, بالکل خود جو کیا ہوا ہے. تو ایز این انٹرپرینور آئی ریئلائزڈ کہ پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے نا, کیونکہ کوئی بندہ یہاں ٹکتا ہی نہیں, سارے باہر چلے جاتے ہیں, ہر فیلڈ میں اتنا پوٹینشیل. بھٹی صاحب کی طرح جی میں نے ان کو پیرس میں دیکھا ہے نا, وہاں بھٹی صاحب کو ایکچولی ہی کیم اپیرنٹ, ہماری جو ہمارے وقت تو نہیں, جب ہم لوگ گریجویٹ کر گئے تھے اس کے بعد پھر آتے تھے, اور انہوں نے بڑا کہا تھا کہ وہ پرائے شاندلیزے کے ساتھ والی پیچھے والی گلی میں ان کا وہ ہے, میں نے خود دیکھا ہوا ہے, اور انہوں نے بڑا پرومس بھی کیا تھا کسی بچے کو کہ وہ ہائر کریں گے, اس کے بعد ہائر نہیں کیا پاکستانی بچے کو. اس اتنے بڑے عجوب میں ان کی حیثیت وہی ہے, بہت کم ہے. ہمارے لیے تو بہت بڑے تھے نا, ہم جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے تو ہمیں پیرس میں کام کر رہے ہیں, واو یہ ہے ہمارا گول. لیکن یو ریئلائز اٹس ناٹ یور گول, یور گول از ٹو ڈیولپ the industry of Pakistan, to create jobs in Pakistan, to create manpower in Pakistan. جو ہم لوگوں نے high value added goods اب ہم بناتے ہیں پاکستان میں, to a point that ماشاءاللہ انڈیا میں جتنی بڑی ماریبی کی مارکیٹ ہے, مجھے پتا ہے, اور یہاں میں 2007 میں گیا تو اس وقت وہاں وہ پوچھتے تھے آپ کے بارے میں, بنارس میں وہاں ایک جگہ ساڑی, تو کہاں سے آپ لوگ, تو اس نے پھر آپ کا ذکر کیا اس بنارس کو ساری بات. او مائی گاڈ, دیکھیں تو. اور ہم لوگ ایک دفعہ گئے تھے دہلی اینڈ سورت ایک ہے ساؤتھ انڈیا, سورت جی, وہ مجھے سورت میں ایک فیکٹری گئے, کہتے ہیں آپ کو پتا ہے صرف سورت میں 70 فیکٹریز ہیں جو آپ کی کاپی بناتی ہیں ہماری ابھی کی. کیا سورت میں,
that's how much of a market we have, because we have similar جی taste, پہناوا similar بھی ایک طرح کا ہے, ایک باقی جیسے چیزیں لوگ بھی ہیں, ایک- اسپیشلی پنجاب میں بالکل ہمارا کلچر بھی ایک جیسا ہے. تو آئی ریئلائز کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے نا, دا پاکستانی فیشن آئیڈینٹی, اٹس یونیک. میں آپ کو بتاؤں, میں نے وہاں بنارس میں تقریر کی تھی. اچھا. میں نے کہا یہ سارے کے سارے جو کچھ بھی ہے نا, یہ ہم آئے تھے وہاں. یہاں ایک ساڑی ہوتی تھی اور بلاؤز نہیں ہوتا تھا اس کے اندر, انڈین ٹریڈیشن کے اندر. غرارہ ہم لے کے آئے, شرارہ ہم لے کے آئے, اچکن ہم لے کے آئے, شلوار قمیض ہم لے کے آئے, لہنگا ہم لے کے, سب مسلمان لے کے آئے, نہاری ہم لے کے آئے, ٹھیک ہے, بریانی ہم لے, کوئی قورمہ, سب کچھ یہاں وہاں سے آیا سارا کوئی. ایون یہ کہ پٹیٹورا وقت, تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ, اور آپ کا وہاں پر انفلوئنس ہونا واقعی بنتا تھا کیونکہ یہاں سے بہت عنایت آپ نے وقت نکالا. حسرت موہانی کا ایک شعر جو ہے آپ کے, اس اتنا خوبصورت شعر جو ہے فیشن کے اوپر میں نے نہیں دیکھا, اس سے بات ختم کرتا. آپ ان کا شعر ہے کہ اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود, اللہ رے جس میں یار کی خوبی کے خود بخود, رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام. اوئے ماشاءاللہ, دیٹس امیزنگ. یہ آبجیکٹیویشن آپ کو آنا چاہیے کہ پیرہن بتائے کہ یہ عورت کتنی خوبصورت ہے. بالکل, یہ ہے بالکل بالکل, اور یہی آپ کا ہے مقصد. ناظرین, ان ٹرانسجینڈر سے لے کے فیشن تک ہم نے آج ایک ایسی خاتون کو دعوت دی ہے کو جو یقیناً علم بغاوت پہ بلند کی ہوئی ہے, اور پھر اس کی مہر تصدیق بھی ہے کہ وہ ہر جگہ جو کہتے ہیں سب تس پر جرید ہے عالم دوام. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.